قد كان بالسقم دهرا طريق. ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھو، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانیوں سے ہی مایوسیاں پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں، عالم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو، فرمایا کہ پھر کسی حاجت مندی فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کو بیچ کر پال کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی صدقہ دینا اس کھجور کی طرح ہوتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہیں، اور پھر اللہ اس ایک کھجور کو آپ کے لیے درخت بنا دیتا ہے، جس پر اس ایک کھجور جیسی لاکھوں کھجوریں ہوتی ہیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہوتی ہے۔ صدقے کا صلہ کبھی بھی کم نہیں ملتا، یا تو دگنا ملتا ہے۔ صدقہ آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ پتہ ہے ہمیں اللہ پر کیسا یقین رکھنا چاہیے؟ ایسا کہ جب سب دروازے بند نظر آئیں، جب امید کی ایک بھی کرن نہ ہو، جب ہر طرف مایوسی کے بادل چھا جائیں، جب دنیا کہے کہ یہ تو ہونا ناممکن ہے، جب لوگ کہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں، بس اس وقت بھی تمہارے رب پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے نا، وہ پیدا کرے گا اسباب، اور پھر دیکھنا وہ تمہارے یقین کی لاج رکھ لے گا اور تمہیں ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر کے عطا کرے گا۔ وہ ناممکن کے وسیلے سے ہی تمہیں مہیا کرے گا، بس شرط اتنی ہے کہ تمہارا اس پر یقین کامل ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جس دن دعا مانگنے کے بعد ہمارے دل سے یہ شک ختم ہو جائے گا کہ دعا پوری ہوگی یا نہیں، اس دن سے ہماری دعائیں پوری ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ سے یقین کا رشتہ بنائیں، شک کا نہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ اللہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، بس وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کی پوری واپس لوٹ جانی ہے۔ ساری محبتیں، ساری الفت، کیونکہ روح جتنی بلند ہوگی دعائیں اتنی ہی مقبول ہوں گی۔ دن میں غیبت کر کے، جھوٹ بول کر آپ رات کو وظیفے کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل میں حسد اور نفرت رکھ کر آپ اللہ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ نیک و بد سب کی سنتا ہے، لیکن جو دعا کو مستقیم سیدھا کرتا ہے اس کی دعائیں قبولیت کے مقام پر جلد پہنچ جاتی ہے، ورنہ دعا کی قبولیت میں گناہ آڑے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے، اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سونے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارا دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری اس تکلیف کا بھی حساب رکھے ہوئے ہے۔
تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی زندگی سے نماز کو نکال دیا ہے اور آپ پھر بھی ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو جان لیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا عطا کر دی ہے، اس سے آپ کو خوف آنا چاہیے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائش بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر ہیں۔ سفر تو کرنا ہی ہے، جیسے بھی کریں، کیوں نہ اس سفر کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کریں۔ اس سفر میں صرف قرآن ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر ہمیں سیدھی راہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے-نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر، وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندر کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے، جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس پر توکل پہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل نہیں سکتی مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جہالت کے اندھیروں اور مایوسیوں سے بھری دنیا میں اسلام کی روشنی امید کی کرن ہے، جو ہمیں ہمارے مقصد کی یاد دلاتی ہے، ہماری منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں تو، اگر یقین ہی نہیں تو پھر آپ بھری محفل میں بھی تنہا ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتے ہیں۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہو، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں، جب مانگیں گے تو وہ تو ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان پر تمام خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اور اللہ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟
کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاضرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان سب میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہ نکلے گی جہاں دعا سے کروائے گا وہ سراپا یقین بن جائے گا۔ اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لائے۔ وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب مل گیا۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے ہی والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ پر توکل کرے، اور اس حد تک کرے کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کے کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ واحد لا شریک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر اس ایک بجھے دل میں امید کی کرن جگائے کوئی اچھا کام جو کسی کی مشکل آسان کر دے۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو عام نہ سمجھو کہ یہ بڑے بڑے گناہ بخشوا دیتی ہیں۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہی اس کی نشانیاں ہیں کہ شام میں جو فرشتے تمہارا نام اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچاتا ہے۔ تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے۔ وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے حب کی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کر کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب کہ جس میں اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ اے رب ہمیں اپنے ان نیک بندوں سے کر دے جن کے حوصلے تو بڑھاتا ہے، اور ان راہوں پر لگا دے کہ جو تو نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ آمین۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے، تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے، تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے، تم روتے رہنا جب تک گناہ خطرہ بہہ نہ جائے، تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی مڑ جائے، تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی پھر جائے، تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب خدا بن جائے،
اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنا ہی جلدی قبول ہوں گی اور تمہیں تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔